عزیز طلبہ و طلبات، اس پروگرام میں آج کے پروگرام میں جو کہ آپ کا جو کورس 0356 کے بارے میں ہے، فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا ایک کورس ہے اور ایف اے لیول کا ایک کورس ہے. آج کے خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے متوازن غذا کے بارے میں. متوازن غذا کیا ہے، اس کی تیاری کس طریقے سے کی جا سکتی ہے اور بیسیکلی اس کو بنانے کے رہنما اصول کیا ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ سے اس یونٹ کے جو تھوڑے ہمارے بیسک مقاصد ہیں ہم ان پہ بات کریں کہ اس کو ہم پڑھنے اور سننے کے بعد کن کن چیزوں پہ جو ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ شیئر کریں گے متوازن غذا کیا ہے، کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہے، محدود آمدنی اور بجٹ کے اندر اس کا حصول کیسے ممکن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ متوازن غذا کے فوائد کیا ہیں، کس طریقے سے اس کی وجہ سے ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے اور مختلف قسم کی جو زندگی میں آنے والے معاملات ہیں جو جس میں ذہنی، جسمانی اور اس قسم کے جو چیزیں جو کہ ہمارے اوپر اثر انداز کر رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ متوازن غذا کے اندر کون کون سے امپورٹنٹ غذائی اجزاء جو ہیں وہ آتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان کو ترتیب دے سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم اپنے لیے غذا جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم بات کریں متوازن غذا کے بارے میں کہ متوازن غذا بیسیکلی ہوتی کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، کون سی ایسی غذا ہے اسپیسیفک جس کو آپ کہیں گے کہ یہ بیلنس ہے یا متوازن ہے. تو سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں متوازن غذا کی تو آپ کو پتہ ہے کہ غذا جو ہے وہ انسان کی بیسک 3 جو امپورٹنٹ نیڈز ہیں ان میں سے سب سے بڑی ضرورت ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کی زندگی کا گزارا ممکن نہیں. اور میں جب نفس کی بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ جو نفس ہے وہ بھی انسان کا غذا سے ہی شروع ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بہت ہی لیوش قسم کا کھانا پڑا ہو اور آپ اپنے آپ کو روک سکو یا آپ اپنے آپ کو اس کی طرف مائل کر سکو، یہ سب آپ کے اوپر منحصر ہے. یہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ چیز جو متوازن غذا کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ہماری جو ہیں وسائل ان میں کمی آتی جا رہی ہے، جو قدرتی وسائل ہیں وہ بھی کم ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ محدود آمدنی ہونے کی وجہ سے بجٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ بجٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہم اپنی غذائی ضروریات کو مل نہیں سکتے یا ہم ان کو پورا نہیں کر سکتے. تو کس طریقے سے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ تو متوازن غذا وہ غذا ہے جو کہ آپ کے جسم کی تمام غذائی ضروریات کو پورا کرے بیلنس طریقے کے ساتھ اور جس میں تمام غذائی اجزاء جو ہیں وہ مناسب مقدار میں موجود ہوں. بہت سی ڈیفرنٹ کلچرز کے بارے میں دیکھا گیا ہے، ان کے ڈیفرنٹ فوڈ ٹیبوز ہوتے ہیں، وہ ایک قسم کی خوراک پہ رہنا پسند کرتے ہیں. اور بہت سے ایک چھوٹی سی مثال اس کی یہ کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویگن ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ صرف سبزی والی چیزوں پہ گزارا کرنا پسند کرتے ہیں. جو وہ تمام سورسز جو کہ اینیمل سے آتے ہیں، جانوروں سے آتے ہیں، جس میں انڈا، دودھ، دہی، گھی، گوشت شامل ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم میں وہ تمام جو امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہیں جو کہ ہمیں ان سب چیزوں سے ملتے ہیں ان کی کمی واقع ہو سکتی ہے اور فائنلی وہ جو کمی ہے وہ کسی نہ کسی قسم کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے. اب بات یہ ہے کہ کس طریقے سے غذا کو متوازن کیا جائے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم یہ تمام غذائی اجزاء جو کہ ہم اینیمل سورسز سے نہیں لیتے یا نہیں لیتے کسی بھی وجہ سے، ہم ان کو پلانٹ سورسز سے لینے کے بعد ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑا رول ہے متوازن غذا کا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی جسمانی صحت کو برقرار رکھیں اور آپ کے اندر ہونے والی تمام جو توڑ پھوڑ ڈیلی روٹین پہ ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پہ، یا وہ تمام گروتھ یا نشو و نما جو بچوں کو ریکوائر ہے یا کسی پروسیس کے تھرو جب ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارا جسم گزر رہا ہے بیماری کے دوران، کسی آپریشن سرجری کے دوران، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں پریگنینسی کے دوران، وہ تمام چینجز جو ہمارے جسم کے اندر آ رہی ہیں ہم ان کو احسن طریقے سے میٹ کر سکیں. اب بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ متوازن غذا پر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی جو ایک چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ سننے کو بھی ملتی ہے اور سامنے آتی ہے وہ جنس، یعنی کہ جینڈر. اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات نہیں، لیکن دو چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی مردوں کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہے اور خواتین کو کم. تو یہ بات کسی حد تک اس لیے درست ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ مردوں کا باڈی فریم جو ہے وہ خواتین کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، ان کے کام کرنے کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. اور سب سے ضروری بات سائنٹیفکلی وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے جسم میں پروٹین زیادہ ہیں یا مسل میس زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ جلدی اپنی توانائی کو استعمال کر رہا ہے یا میٹابولائز کر رہا ہے، اس وجہ سے بھی ان کو کیلوریز کی ضرورت جو ہے وہ تھوڑی نسبتاً خواتین کی نسبتاً زیادہ ضرورت ہوتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو میرے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی عمر،
ڈیفینیٹلی بڑھتی عمر کے جو بچے ہیں ان کو زیادہ خوراک کی ضرورت ہے، اس کے لحاظ سے ان کو کیلوریز اور نیوٹرینٹس زیادہ چاہیے۔ جب پھر آپ ایک اسپیسیفک ایج پہ پہنچ جاتے ہو جسے ہم ایڈولسنٹ کہتے ہیں 21 سے 23 سال کی عمر کے دوران تک، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسم میں جو بڑھوتری کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے، اور اس بڑھوتری کے عمل کے رکنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر کوئی خاص وہ والے نیوٹرینٹس جو کہ آپ کو نشو و نما میں مدد دیتے ہیں ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس کے لیے پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان نیوٹرینٹس کو کم کر دیں اور ہم دوسرے نیوٹرینٹس جو کہ ہماری مینٹیننس کے لیے ریکوائرڈ ہیں ہم ان کو استعمال کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بڑھاپے کی ایج کو انسان پہنچتا ہے تو اس عمر میں بھی آپ کی غذائی ضروریات جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ سو کوئی بھی متوازن غذا پلان کرتے ہوئے یا اس کو دیکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو آتی ہے فیکٹر، وہ ہے کام کرنے کی نوعیت۔ بہت سے لوگ ہیں آج کل جو ٹرینڈ ہے کہ جی ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں، بہت وقت جو ہے وہ اس طرح گزارتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کام جو ہے وہ دفتری ہے جس میں وہ کمپیوٹرز کے سامنے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی جسمانی جو مشقت ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی مزدور کو دیکھیں گے تو بنسبتاً اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے وہ شخص جو کہ اپنے فزیکلی ورک زیادہ کر رہا ہے اس کو کیلوریز یا اس کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہے بنسبتاً اس شخص کے جو کہ ایک دفتر کے آرام دہ ماحول میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم نے خوراک نہیں دینی، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ نے خوراک کی کوانٹٹی کو کم کرنا ہے یا کیلوریز کو کم کرنا ہے، لیکن جو خوراک کے بنیادی غذائی اجزاء ہیں جو اس کا بیلنس ہونا، جو متوازن ہونا ہے، وہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو ساتھ لے کر پلان کرنا ہے یا ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وزن اور قد و قامت، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ باڈی فریمز جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہے ان کو بنسبتاً کم خوراک کی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کے جن کا وزن کم ہے، کیونکہ ان کا جسم جلدی خوراک کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا قد و قامت بہت بڑی ہوتی ہے ان کو کیلوری کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے بنسبتاً ان لوگوں کے جن کی قد و قامت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہے۔ اس کے علاوہ صحت و تندرستی بھی ایک ایسا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ آپ بیماری کی حالت میں ہیں، آپریشن ہوا ہے، خدا نخواستہ کوئی برن ہو گیا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں آپ کا جسم میں توڑ پھوڑ کا عمل بہت زیادہ ہے، کینسر پیشنٹس کی ہم بات کرتے ہیں، جب ان کے ہم کیموتھیراپی کروا رہے ہوتے ہیں، ریڈیشنز کا پروسیس ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری اور سیپسس کی بیماری ہے جس میں آپ کو کیلوریز یا نیوٹرینٹس زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی کھوئی ہوئی جو صحت ہے اس کو آپ نے بحال کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو مکمل غذائی اجزاء کی ضرورت ہے۔ آب و ہوا کو ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں، لیکن آب و ہوا جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ گرمیوں میں آپ کو بھوک کم لگتی ہے بنسبتاً سردیوں میں کیونکہ ہمارے جسم کو گرم رکھنے کے لیے ہمارے جسم کو کیلوریز کی ریکوائرمنٹ زیادہ ضروری ہوتی ہے، حرارے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ جسم کو حرارت پہنچائیں یا اس کو گرمائش پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ سردیوں میں کیونکہ ہم نے اپنی جسم کو گرم رکھنا ہے تو ہمیں پھر کیلوریز کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے بنسبتاً گرمیوں کے، کیونکہ گرمیوں میں آپ کا جسم جو ہے وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے بنسبتاً وہ گرم کرنے کے۔ سو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ میں نے آپ سے بات کی، جو کہ ایک متوازن غذا کو تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔